السلام علیکم لسنر. ہماری دنیا عجائبات سے بھری ہوئی ہے اور انہی عجائبات میں سے ایک عجیب قصہ آپ کی نظر سماعت ہے. اس کا عنوان ہے پراسرار دلہن. امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا. آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں. دلہن کو لے کر بارات بیل گاڑیوں سے لوٹ رہی تھی. 7 بیل گاڑیاں آگے، درمیان میں ایک گول چھت والا رتھ جس میں دلہن بیٹھی تھی. 6 بیل گاڑیاں پیچھے تھیں. بیلوں کے گلے میں گھنگرو بندھے تھے. بارات کو ابھی ساری رات سفر کرنا تھا. بیل گاڑیوں میں وہ قیمتی سامان بھی تھا جو جہیز میں ملا تھا. ہر گاڑی میں لاٹھیاں، تلواریں، برچھے گدوں کے نیچے چھپا کر رکھے ہوئے تھے. سردار کے پاس لائسنس دار بندوق بھی تھی. وہ اپنی بندوق کے ساتھ دلہن کے پیچھے والی گاڑی میں بیٹھے تھے. دن غروب ہونے لگا. کچی سڑک کے کنارے آبپاشی کے لیے ایک ندی بہہ رہی تھی. سردار نے کہا، یہاں روک لو، پانی بھی ہے. جس کو جنگل جانا ہو چلا جائے. پورا قافلہ رک گیا. ہر گاڑی سے آدھے آدھے باراتی اتر کر کھیتوں میں چلے گئے. سردار نے دولہے کو پکار کر کہا، تینوں بیٹے، دلہن کو بھی کھیت میں لے جاؤ. ادھر دھان کے کھیت ہیں، ادھر ارہر کے. دلہن رجو جیسے انتظار ہی کر رہی تھی. گھونگھٹ کو آڑا ترچھا کر کے رتھ سے نیچے اتری. اس کے پاؤں میں سرخ مخملی سلیپر تھے. دینو اس سے آگے آگے چلا. رجو کو ارہر کا کھیت ٹھیک لگا. پودے اتنے اونچے تھے کہ وہ دکھائی نہیں پڑے گی. دینو وہاں پیڑ کے قریب رک گیا. کچھ ہی دیر ہوئی تھی دینو کو ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے. اس کے بائیں طرف آم کا ایک پیڑ تھا. اس کے نیچے ٹھیک ویسے ہی مخملی سلیپر رکھے تھے جیسے رجو پہنے ہوئے تھی. ایک لمحے کے لیے اس کو یہ شک بھی ہوا کہ کہیں یہ رجو ہی ان کو اتار کر تو نہیں رکھ گئی. اس نے گردن اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ دلہن کے ہی کپڑے پہنے کوئی لڑکی پیڑ پر چڑھی بیٹھی تھی. دینو نے ادھر ادھر نظر دوڑائی. دوسرا کوئی بھی دکھائی نہ دیا. یکایکی دینو کے منہ سے نکل گیا، اے تم کون ہو؟ پیڑ پر کیوں بیٹھی ہو؟ اندھیرا ہونے والا ہے. اس نے اسے فوراً جواب نہیں دیا. ایک اجنبی کے سوال کا جواب دینا کسی عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا. یہ سوچ کر دینو نے دوبارہ پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آ گئیں؟ لڑکی نے اس سے کہا، میں بھی ایک دلہن ہوں. مجھے بھی یہاں رتھ سے اتار کر اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر جب تک میں فارغ ہو کر کھیت سے باہر آتی تب تک وہ لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے اور تمہیں چھوڑ گئے. ان کی نظر جہیز کے قیمتی سامان پر تھی. اسے لے گئے. کمال ہو گیا، تینوں نے حیرت سے کہا، مگر اس کے بعد تم ان کے پیچھے گئی کیوں نہیں؟ بہت دور تھوڑی ہی گئے ہوں گے. تم دوڑ بھی سکتی تھی. بیل گاڑیاں بہت تیز تھوڑی ہی گئی ہوں گی. تم انہیں پکڑ سکتی تھی. جہیز کا سامان لے جانے دیا، وہ تو تمہاری چیزیں تھیں. ہاں، مگر انہیں میری نہیں ان چیزوں کی ضرورت تھی. بھاگ گئے. یہ کہہ کر وہ سنبھل کر نیچے اترنے لگی. دینو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا. وہ اس کی کھلی باہوں میں کود پڑی. دینو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے خوفزدہ آواز میں پوچھا، پیڑ پر کیوں چڑھی تھی؟ بارات کے پیچھے نہیں تو اپنے گھر کی طرف تو جا سکتی تھی. یہی سوچنے کے لیے اوپر بیٹھ گئی تھی کہ آنے جانے والے کی نظر سے محفوظ رہوں. میرے گلے اور کلائیوں میں بھی تو زیور ہیں. سوچ رہی تھی اب کیا کروں. پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر کب تک روتی اور واپس. ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ رجو کھیت سے ہو کر آ گئی. اس کی نظریں گھونگھٹ ہٹا کر اس اجنبی لڑکی کو پڑھنے کی کوششیں کر رہی تھیں. اس دوران سردار 2-3 آدمیوں کے ساتھ بندوق کندھے پر رکھ کر آ گیا. تینوں، ہمیں لگا کوئی تم سے باتیں کر رہا ہے، یہی دیکھنے آ گئے. کون ہے یہ؟ بڑا عجیب قصہ ہے باپو. یہ ایک دلہن ہے. اس کو بیاہ کر لانے والی بارات جہیز کا سامان لے کر چمپت ہو گئی. ظالم اس کو یہاں چھوڑ گئے، تینوں نے بتایا. بے حد حیرانگی میں کسی کو بھی کچھ پوچھنے کی نہیں سوجی. باتیں کرتے کرتے سب بیل گاڑیوں کے پاس آ گئے. اس دلہن والے لباس کو پہنے اس اجنبی عورت نے جو بتایا تھا، اس سے حیرانی اور بھی بڑھ گئی تھی. جہاں اس کی شادی ہوئی تھی، اس گھر اور گاؤں کا پتہ اسے نہیں تھا.
جو لوگ اس طرح بے سہارا چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کے سامنے وہ لاچار بن کر فریاد کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ ماں باپ کا پتہ بتانے سے بھی گریز کرتی تھی کہ جس گھر سے ودا ہو کر آ گئی وہاں پر واپس نہیں جائے گی۔ عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے تھے اور ان لوگوں کے لیے پریشانی پیدا ہو گئی تھی کہ کیا کریں۔ اس کے جسم پر قیمتی کپڑے، ہاتھوں اور گلے میں قیمتی زیورات بار بار ہر کسی کو یقین دلاتے جا رہے تھے کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آخر سردار نے اسے کہا، دیکھو لمبا سفر کرنا ہے، باتوں میں دیر ہو رہی ہے، ہم تمہیں بے سہارا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے، اس لیے فی الحال یہی ٹھیک لگ رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ راستے میں تم فیصلہ کر لینا کہ کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، جہاں کہو گی وہاں پہنچا دیں گے۔ تینو بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے ابھی تک دلہن کے درشن تو کیے نہیں تھے مگر اس کو نظر بھر کر بار بار دیکھ چکا تھا۔ وہ پیڑ پر سے اس کے بازوؤں میں ہی اتری تھی، اس کے جسم سے سنسناہٹ ابھی تک نکلی نہیں تھی۔ اس کی بڑی بڑی کجراری آنکھیں بار بار تینو کو دعوت دے رہی تھیں کہ ان کو دیکھے۔ وہ قد میں بھی اونچی تھی۔ تینو لگاتار یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت دلہن کو کون سخت دل لوگ چھوڑ گئے ہوں گے۔ وہ دل ہی دل میں بھگوان سے دعا کر رہا تھا کہ باپو اس نئے مہمان کو ضرور ساتھ لے چلے۔ بارات میں دلہن کے علاوہ سب مرد تھے، اس لیے اس نئی دلہن کو بھی رتھ میں بٹھا دیا گیا۔ لالٹین عام طور پر گاڑی میں نیچے کی طرف لٹکا دی جاتی ہے تاکہ جو بھی تھوڑی بہت روشنی ہو اسے سڑک دکھائی دیتی رہے۔ بارات کے پاس کئی لالٹینیں تھیں، ایک لالٹین رتھ کے آگے رکھ دی گئی۔ قافلہ پھر سے چل پڑا۔ رجو کو بھی باتیں کرنے کے لیے ساتھی مل گئی تھی، اس لیے اس نے خامند کی طرف سے تو گھونگھٹ کیے رکھا مگر نئی مہمان کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ہم میں سے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ میری جیسی بے سہارا لڑکی کا نام بھی کیا ہو سکتا ہے جو خود یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہے کہ اس سرزمین پر ہوں بھی یا کوئی سپنا ہی دیکھ رہی ہوں۔ اس نے اس انداز سے کہا جیسے اسے اپنے وجود پر بھی شک ہونے لگا ہو۔ تھوڑی دیر بعد بولی، کچھ بھی کہہ لو، میری ماں مجھے رجو کہا کرتی تھی۔ یہ سننا تھا کہ تینو اور اس کی دلہن رجو کو اور بھی تعجب ہوا۔ بیلوں کے گلے میں بندھے گھنگروؤں کا سنگیت اچانک جل ترنگ جیسا معلوم ہونے لگا تھا۔ کھیتوں میں چینگروں کی لمبی لمبی چھنکار سے ماحول اور بھی دلکش بنتا جا رہا تھا۔ تینو اس سنگیت اور آسمان سے ٹپکی اس حور میں اپنے آپ کو کھو چکا تھا، لیکن اس کی بیوی کو تھوڑی دیر میں کچھ بدشگونی کا شک ہونے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کے رتھ میں جو لڑکی بیٹھی ہے وہ ضرور کوئی شیطانی چکر ہے۔ اس کے دل میں طوفان اٹھنے لگا، مگر کہے بھی تو کس سے؟ باراتیوں میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس سے اس کی بات چیت شروع ہوئی ہو، خامن سے بھی نہیں۔ وہ اپنے گھونگھٹ کی دوربین تان کر بار بار اس عورت کے جسم کے چاروں طرف نظر گھما رہی تھی کہ کہیں اسے پریوں والے پر نظر آ جائیں یا اس کے پیر مخالف سمت میں مڑے ہوئے ہوں تو اس کا شک پختہ ہو جائے۔ پھر تو وہ شور مچا دے گی اور اسے فوراً رتھ سے اتار کر ہی دم لے گی، مگر بار بار کی کوشش کے باوجود نہ تو اس کے پر ہی دکھائی دیے اور نہ ہی وہ پچھل پیری نظر آئی، اس لیے وہ کوئی فیصلہ بھی نہ کر پائی۔ گاڑی چلتی رہی۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو شاید نیند بھی آ جاتی، اسی طرح بیٹھی بیٹھی نیند کی جھپکیاں لے لیتی، مگر اس کی نیند تو اڑ چکی تھی۔ دینوں کی نیند تو پہلے ہی غائب ہو گئی تھی، مگر وہ نئی رجو ایک دو جمائیاں لے کر رتھ کی دیوار سے کمر لگا کر بولی، بری طرح تھک گئی ہوں، اور پھر آنکھیں بند کر کے نیم تراز ہو گئی، اور پھر کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ مرغ بولنے سے پہلے وہ لوگ اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گئے۔ گاؤں بھر میں بارات کے لوٹنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ بیل گاڑیوں کی ٹن ٹن نے ہی سب کو گھروں سے باہر نکال دیا۔ دلہن کا استقبال کرنے کے لیے گاؤں کی چھوٹی بڑی سب عورتیں بے چین تھیں، سب جمع ہو گئیں، گیت گائے جانے لگے، مگر جب رتھ سے دو دلہنوں کو اترتے دیکھا گیا تو کسی کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پلک جھپکتے ہی گاؤں کی باقی عورتوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی جو اب تک نہیں آ پائی تھیں، وہ بھی دوڑ آئیں۔
سب نے بار بار اسی کہانی کو دوہرا کر سنا کہ دلہنیں 1 سے 2 کیسے ہو گئیں۔ دن بھر میلہ سا لگا رہا۔ ویسے بھی گاؤں بھر کی دعوت ہونے کا رواج تھا، البتہ اب گاؤں کے مردوں اور عورتوں میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ پیڑ سے اترنے والی رجو ضرور کوئی بھوتنی ہوگی۔ کچھ بڑی بوڑھیوں نے اسے چھو کر بھی دیکھا تھا، کیونکہ وہ پیڑ سے اتری تھی، شام کے دھندلکے میں اتری تھی، اور اتنی بڑی بڑی آنکھوں والی تھی، اتنی گوری تھی، اور جس کا اس زمین پر نہ مائکہ تھا اور نہ ہی سسرال۔ اس لیے سب عورتوں نے یہ فرض کر لیا کہ وہ ضرور کوئی بھوتنی وغیرہ ہے۔ مگر سردار ان خرافات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ گاؤں کے ضرور تھے، مگر فوج میں 30 سال کی سروس کرنے اور عراق میں اقوام متحدہ کی فوجوں کے ساتھ برسوں تک رہے تھے۔ ان کا یہی اندازہ تھا کہ یہ کوئی بدقسمت عورت ہے جو اتنے تناؤ بھرے حالات کے دکھ سے نکل کر جب عام حالات میں لوٹ آئے گی تو اپنے گھر سسرال کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی اور تب سب کچھ سلجھ جائے گا۔ گاؤں کی تہذیب میں کہیں دلہن کو پہلی رات ہی سہاگ رات منانے کے لیے چھوڑا نہیں جاتا، وہ گھر کی دوسری عورتوں کے ساتھ سلائی جاتی ہے۔ بعد کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی آزادی دینے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس رواج کے مطابق دلہن رجو اپنی ساس، نند اور جٹھانیوں کے درمیان سلائی گئی۔ پیڑ سے اتری رجو کا بستر اسٹور والے کمرے میں لگا دیا گیا۔ گاؤں کی عورتوں نے طرح طرح کے ڈر دکھا دیے تھے، اس لیے سردار نے کچھ خاص لوگوں کو اپنے ساتھ گھر اور بیٹھک میں سونے کے لیے بلا لیا تھا۔ باقی لوگوں کے بستروں کے نیچے بھی لاٹھی برچھے رکھوا دیے گئے تھے۔ دینوں کی ماں نے اسٹور میں جا کر دھلے ہوئے صاف کپڑے دوسری مہمان کو دیے تھے۔ اسے اپنے زیورات کو کپڑوں میں لپیٹ کر تکیے کے نیچے رکھنے کی ہدایت بھی دے ڈالی تھی۔ اس رات مہمان اداس سی ہو رہی تھی، کھانا بھی بس گھر کی عورتوں کا دل رکھنے کے لیے ہی کھایا تھا۔ گھر میں مردوں کے درمیان دینوں اپنے نواڑ کے پلنگ پر پڑا اب تک کے تمام واقعات دہرا رہا تھا۔ ہلکی سردی کے باعث تمام بستر برآمدے میں لگے تھے۔ دینوں کا پلنگ سب سے اندر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف سے گہری نیند کی آوازیں آنے لگی تھیں، مگر دینوں کو نہ نیند آ رہی تھی اور نہ ہی چین۔ اسے بار بار اس گھڑی کی یاد بے قرار کر رہی تھی جب وہ حور اس کی باہوں میں اتری تھی۔ اس کی بے چینی بے قابو ہو گئی تو وہ آہستہ سے اٹھا اور پیشاب کے بہانے باہر نکلا، زینہ چڑھ کر چھت پر پہنچا اور گھر کے آنگن میں جا اترا۔ اسی طرف اسٹور والا کمرہ تھا۔ اس کا دل ڈھول بجانے لگا تھا۔ اس پر قابو پانے کے لیے وہ کافی دیر تک اسٹور کے باہر اوٹ میں کھڑا رہا۔ دل کی دھڑکنیں قابو میں آئیں تو آہستہ سے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ دروازہ بند نہیں تھا، کھل گیا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک بار دل نے پھر ادھم مچانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اندر بچھے پلنگ کی طرف نظر دوڑائی۔ گھوپ اندھیرے کے باوجود سفید بستر اور اس پر لیٹی حور نظر آ رہی تھی۔ کسی کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ بستر سے اٹھ بیٹھی۔ آؤ دینو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دینو کا پورا جسم چھنچھنا اٹھا، اسے کوئی جواب نہ سوجا۔ بولتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی سن نہ لے، مگر قدم آگے بڑھنے سے نہ رکے۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تڑپ کر دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے۔ تم میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ دینو نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میرا جنم تمہارے لیے ہی ہوا تھا، ہماری تمہاری ملاقات اسی طرح ہونی تھی۔ اس نے بھی ابھی جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ مست دینو اسے لیے ہوئے بستر پر گر پڑا اور دھیرے سے بولا، اب تم میری ہو۔ اس نے سرگوشی کی، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ہاں میں تمہاری ہوں، صرف تمہاری، کہیں جانے کے لیے آئی بھی نہیں ہوں۔ میں ہی تمہاری بیوی ہوں، رجو نے جواب دیا۔ تمہاری خاطر تو میں تمام عورتوں کے تانے سن کر بھی خاموش رہی۔ صبح ہوئی۔ ناشتے میں گرم گرم پراٹھوں پر تازہ مکھن اور ساتھ میں لسی کھا پی کر سردار نے مہمان رجو کو بلا کر کہا، دیکھو بیٹی، میں تمہارے باپ کے برابر ہوں، تم مجھے باپ مان کر صاف صاف بتا دو، بتاؤ میں تمہیں کہاں تک پہنچاؤں؟ آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے
تو مجھے کچھ کہنے میں جھجک نہیں ہے۔ آپ کا گھر مجھے سچ مچ اپنا گھر لگ رہا ہے۔ مجھے کہیں بھیجنا ہے یا نہیں یہ فیصلہ آپ ہی کر لیں۔ آپ اور دینو جو کہیں گے میں کروں گی۔ اس کے منہ سے دینو کا نام سن کر سردار کے کان کھڑے ہو گئے۔ تب تک دینو کی ماں بھی وہاں آ گئی۔ سردار بولا، بھائی دیکھو، ہم تمہیں لے آئے ہیں، نہیں تو کوئی ڈاکو اٹھا لے جاتا یا کچھ اور ہو جاتا، مگر اب تو تم کو اپنے لوگوں میں تو جانا ہی پڑے گا، ورنہ سارا گھر ہمیں برا بھلا کہے گا۔ پھر کل کو پولیس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، تو بھلا ہم کیا بتائیں گے؟ تینوں کھیت پر گیا ہے، اس کے لوٹنے سے پہلے ہی تم بتا دو کہاں پہنچائیں تمہیں۔ وہ خاموش رہی، تھوڑی دیر بعد بولی، انہیں لوٹ آنے دیجیے۔ سردار اس کی ضد پر بوکھلا اٹھا۔ اس کو اس کی بے باک گفتگو بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں یوں گفتگو نہیں کرتی۔ تینوں کی ماں نے خاوند کے پاس رکھتے ہوئے کہا، میں تو تم سے رات کو ہی کہہ رہی تھی یہ جائے گی نہیں، اب اور کرو مہربانی۔ سردار غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس رات میں واقع ہونے والے پراسرار واقعے کا صبح پتہ لگ گیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھا تو دینو کے پلنگ پر اس کی نظر پڑ گئی۔ اتنی صبح تو دینو پہلے کبھی نہیں اٹھتا تھا۔ کسی کو بغیر بتائے وہ سیدھا اسٹور روم کی طرف لپکا۔ دروازہ بند کرنے کا دینو کو خیال آیا ہی نہیں تھا، اور سردار نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ فوراً سردار نے گاڑی میں بیل جوتنے کا حکم دیا اور مہمان لڑکی سے کہا، ہم نے جس طرح تم کو مہمان بنا کر رکھا اسی طرح عزت کے ساتھ ودا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اپنی بیوی کی طرف منہ کر کے بولا، اس کے لیے ناشتے کا ڈبہ تیار کرو۔ گاڑی آ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ کھانے کا ڈبہ، اس کے اپنے دلہن والے کپڑے، اس کے زیورات کی پوٹلی، سب کچھ احتیاط سے گاڑی میں رکھوا دیا گیا۔ دینو کی ماں نے اسے اپنے ہاتھوں سے گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی بان کے علاوہ ایک لاٹھی پر تار جوان بھی ساتھ کر دیا گیا تھا۔ سردار نے کہا، یہ جہاں بھی جانے کو کہے پہنچا دینا۔ اس پر دینو کی ماں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اگر کوئی بھی جگہ نہ بتائے تو جہاں سے لائے تھے وہیں پر چھوڑ آنا۔ اس طرح مہمان دلہن واپس بھیج دی گئی۔ دیکھنے والوں کو امید تھی کہ وہ آسانی سے نہیں جائے گی، مگر اس نے کوئی بھی مزاحمت نہیں کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس کے جانے کے بعد حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ تینوں کی ماں جو اتنی کٹھور بن گئی تھی، اب حساس بنی اس کا شوق منا رہی تھی۔ بیچاری۔ دوپہر ہوئی۔ تینوں کو روٹی کے لیے کھیت سے واپس آنا تھا۔ بڑا بھائی کھیت پر پہنچ گیا۔ تینوں انتظار میں ہی تھا۔ فوراً گھر کی طرف لپکا، مگر گھر کے پاس آتے آتے اسے وہاں کی فضا سہمی سہمی سی لگی۔ اس کا دل ٹھنکا، اور جب اس نے اسٹور خالی دیکھا تو گھر کے تمام کمروں میں بھاگا پھرا۔ ماں نے بتایا، جسے تو تلاش کر رہا ہے وہ چلی گئی ہے، اور جانے کی کوئی جگہ بھی نہیں بتائی۔ تینوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میرے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ مجھے کھیت سے بلایا کیوں نہیں؟ اس گھر میں سب کے سب میرے دشمن بستے ہیں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، گھر میں پڑی سائیکل اٹھائی اور جتنا تیز چلا سکتا تھا چلاتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ماں چلاتی رہ گئی، ارے بیٹا روٹی تو کھا لے بیٹا۔ گھر سے باہر وہ کوس 1.5 کوس ہی گیا ہوگا کہ اس نے راج باغ کے پاس ہرکیسی اور جودا کو خالی گاڑی لیے لوٹتے دیکھا۔ تینوں کو سائیکل پر بدحواس آتے دیکھ کر انہوں نے گاڑی روک دی۔ گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے بتایا، راج باغ کے پل پر چڑھتے ہی گاڑی کا پہیہ معلوم نہیں کیسے چلنا بند ہو گیا۔ ایک تو چڑھائی، دوسرے پہیہ جام، ہوا گھسٹ رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہم دونوں نے اپنے ہاتھوں سے پہیے کو پکڑ کر دھکیلا۔ ہم کانپ گئے، مگر گاڑی کو پل پار نہیں کرا پائے۔ ہار کر ہم نے بیلوں کا منہ موڑا۔ کئی گاڑیاں ہماری وجہ سے اٹک گئی تھیں۔ واپس موڑا تو بھگوان قسم پہیے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر ہم نے دوبارہ پل پار کرنے کی کوشش کی، مگر پھر وہی حال ہوا۔ آخر ہم نے دھری سے پہیوں کے پیچ کھول کر باہر نکالا، پھر سے ان کو دھری پر چڑھایا، مگر اس کے بعد بھی پہیوں نے کام نہیں کیا۔ اس کشمکش کے دوران ہمارا دھیان گاڑی کے اندر گیا ہی نہیں۔ معلوم نہیں وہ کب اتر کر چلی گئی۔
ہم ویسے ہی پسینے پسینے ہو رہے تھے، چاروں طرف نظریں دوڑا دوڑا کر تھک گئے۔ بھگوان قسم، اس کا تو سایہ بھی دکھائی نہیں دیا۔ اور مالک بھیا، وہ اپنی پوٹلی جوں کی توں چھوڑ گئی، کھانے کا ڈبہ، کپڑے سب چھوڑ گئی۔ ہمیں گھنٹوں ہو گئے کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ کیا معلوم کہیں سے واپس آ جائے، مگر وہ نہیں آئی تو اب لوٹ پڑے۔ تینوں کو لگا کہ رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ سر پکڑ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دور دور تک کھیت لے لہا رہے تھے۔ ہر کیسی نے سائیکل اٹھا لی اور گاڑی میں رکھتے ہوئے بولا، مالک اب افسوس نہ کریں، گھر چلیں۔ دینو کچھ نہ بولا۔ گاڑی والے نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ دینو خود بھی بری طرح تھک گیا تھا، کھانا بھی تو نہیں کھایا تھا۔ دن غروب ہونے لگا۔ گوالے گائے بھینسوں کو ہانکتے ہوئے گاؤں میں داخل ہو رہے تھے۔ خالی دھول اڑ رہی تھی۔ اس دھول میں دینو کو اپنا سب کچھ سیاہ نظر آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ہر کسی نے راستے کی کہانی ادھر بھی ڈرامائی انداز میں سنائی۔ ماں نے تینوں کے سامنے کھانے کی تھالی رکھتے ہوئے کہا، چلو اچھا ہوا وہ اپنے آپ ہی چلی گئی، اس کی اصلیت بھی کھل گئی۔ تینوں نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھایا اور پھر اس کے کپڑوں زیورات کی پوٹلی کو اپنے بکس میں کپڑوں کے نیچے دبا کر رکھ دیا۔ اس کی بیوی سب کچھ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ آج خاص طور پر دینو کی دل جوئی کے لیے ان کے بستر الگ کمرے میں لگائے گئے۔ دونوں بھابھیوں نے بھرپور لاڈ پیار دکھا کر اسے کمرے تک پہنچا دیا۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا، مگر کمرے میں پہنچ کر وہ منہ ڈھانپ کر لیٹ گیا۔ رجو اسے دیکھتی رہی۔ یہ برتاؤ اسے توہین آمیز لگا۔ آخر وہ بیاہ کر لائی گئی بیوی تھی، ایسی بے رخی کا مطلب کیا؟ وہ بھی اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر یوں ہی لالٹین کی بتی کو اوپر نیچے گھما گھما کر دیکھتی رہی، پھر کھسک کر لیٹ گئی۔ لالٹین کی مدھم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ تینوں تھکا ہوا تھا، جلدی نیند آ گئی۔ رجو بھی سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد تینوں کو محسوس ہوا کہ کوئی ملائم ہاتھ اس کے کندھے کو چھو کر اسے جگانا چاہتا ہے۔ بھینی بھینی خوشبو بھی اس کے نتنوں میں بھر گئی۔ اس نے نیند بھری آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ اسے دودھ جیسے سفید لباس میں کوئی عورت کھڑی دکھائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ارے! ٹھیک تبھی دوسری رجو نے اس کا منہ بند کر دیا اور اشارہ کرتے ہوئے اسے خاموشی سے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ دینو نے گھوم کر دیکھا۔ دوسرے بستر پر اس کی بیوی بے خبر سو رہی تھی۔ اس کی خوشی اور حیرت کی حد نہ رہی۔ نیم خوابیدہ سا وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اسے اسی اسٹور میں لے گئی جہاں انہوں نے گزشتہ رات ساتھ گزاری تھی۔ محفوظ اور مطمئن ہو کر دینو نے اس سے تڑپتی ہوئی سی آواز میں پوچھا، تم مجھے چھوڑ کر چلی کیوں گئی تھی؟ چلی کہاں گئی تھی؟ تمہارے سامنے تو ہوں، اس نے کہا۔ تینوں کو لگا کہ اس سے سریلی آواز اور اتنی پیاری بات پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس دن وہاں بستر بھی نہیں تھا، چارپائیاں کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک کو بچھا کر دونوں اس پر بیٹھ گئے اور دنیا کو بھول گئے۔ باتوں کا ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اس نے ہی گاڑی کے پہیوں کو جام کر دیا تھا۔ جب گاڑی واپس آئی تو میں پوشیدہ رہ کر ساتھ ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ تم پوشیدہ رہ سکتی ہو؟ تم ہو کون؟ جب تک گھر والوں نے گھر سے نکالا نہیں تھا وہ ہر کسی کو نظر آتی رہی، مگر جب گھر والوں کا رویہ بدلا تو اس نے بھی اپنا رویہ بدل دیا۔ اب وہ صرف دینو کو دکھائی دے گی۔ دینو کو یہ جان کر اور بھی خوشی ہوئی کہ پوشیدہ رہنے سے اس پر کبھی کوئی الزام نہیں لگے گا۔ البتہ رہ رہ کر اس کا دل پکار رہا تھا، یہ غیبی عورت اس کے لیے منحوس تو نہیں ہوگی؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، تم اپسرا ہو تو میرے پاس کیوں آتی ہو؟ کیا میں اس دنیا کا آدمی بنا رہوں گا جس کا اب تک ہوں؟ اس نے کہا، بالکل، ضرور بنے رہو گے۔ تم اسی دنیا کے انسان رہو گے، تمہیں میری وجہ سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تم مجھے کیوں ملی ہو؟ تم مجھے کیوں یہ جنت کا سکھ دے رہی ہو؟ تمہارے سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، میں بتا نہیں سکتی، مگر کوئی قوت ہے جو مجھے تم سے جوڑ گئی ہے۔ میں مدت سے پیاسی تھی،
جتنی خوشی تمہیں محسوس ہو رہی ہے اتنی مجھے بھی مل رہی ہے۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں پوچھ رہی بھول گیا۔ ہم اسٹور کے اندر ہی تو ہیں، ابھی شادی کا آیا بہت سا سامان یہاں مٹکوں اور ٹوکروں میں بھرا پڑا ہے۔ یہ کہتا ہوا دینو اٹھا اور کافی ساری مٹھائیاں اس کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ اس نے کہا، مجھے اتنا زیادہ کھانے کی عادت نہیں ہے، تم بھی کھاؤ۔ دونوں کھانے لگے۔ دینو کو لگا اس سے بڑھیا مٹھائی اس نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ بارات میں اب تک جو کچھ کھایا وہ یہی سب کچھ تھا، مگر اس لمحہ انوکھا ذائقہ مل رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ دلہن رجو کی آنکھ کھلی، دینو وہاں نہیں تھا۔ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی اور ماجی ماجی پکارتی ہوئی باہر آئی۔ وہ اس طرف لپکی جہاں کل سوئی تھی۔ اس کے چلانے سے گھر کی سب عورتیں چونک اٹھیں۔ غیر متوقع خوف ہر کسی کے دل میں بسا ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے سب اٹھ گئیں۔ دینو کی تلاش شروع ہوئی۔ سب کمروں میں جھانکتی ہوئی اسٹور میں پہنچیں۔ شور سن کر بھی وہ دونوں بے خبر اپنے ہی میں مست تھے۔ بھابھی، ماں، سبھی نے جھانک کر دیکھا۔ دینو اکیلا چرپائی پر پڑا پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہا تھا۔ دیکھنے والی سب سن رہ گئیں۔ دلہن بھی دوڑی آئی۔ دینو سب کو آتا دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ اسے ان سب کا دخل اتنا ناگوار گزرا کہ ایک ہی دھکے میں ان سب کو اندر سے باہر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ شور شرابے سے مرد بھی اٹھائے، سارا گھر جاگ اٹھا تھا۔ سب کا ایک ہی خیال تھا کہ ان کا دینو اروا کے بس میں ہے۔ دلہن نے اپنی قسمت کو کوسا، کس کے پلے پڑ گئی ہے وہ۔ پڑوس میں بھی ہنگامہ سن کر لوگ اٹھائے۔ کچھ کو ڈر ہوا کہ کہیں دینو کا خاتمہ نہ ہو جائے، اس لیے دروازہ کھلوانے کے لیے آوازیں دی جانے لگیں، کواڑ پیٹے جانے لگے۔ سردار نے اپنے گاڑی بان کو ساتھ کے گاؤں سے پجاری کو لے آنے کے لیے دوڑایا۔ دینو نے غصے سے دروازہ کھولا۔ کیا مجھے آرام نہیں کرنے دو گے؟ میں تمہاری دی ہوئی زندگی نہیں جی سکتا، مجھے اپنی زندگی جی لینے دو۔ سردار نے اس کو صحیح سلامت دیکھا تو اطمینان کی سانس لی۔ مگر تو اس بند کمرے میں کیوں آ گیا؟ یہاں تو ہوا بھی ٹھیک طرح سے نہیں آ سکتی۔ مجھے اس گھر کی ہوا ہی مافک نہیں آ رہی باپو، بولو میں کہاں پڑھ کر سوؤں؟ میرے پاس سے ہٹ کر تم سب جاؤ، مجھے سونے دو، مجھے بہت تھکن ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ سردار کو دینو کے بات کرنے کا انداز معمول کے مطابق نہیں لگا۔ اس نے آہستہ سے سمجھاتے ہوئے کہا، سو جاؤ بیٹے، ہم تو اس لیے گھبرا گئے تھے کہ جہاں تیرا بستر تھا وہاں تو ملا ہی نہیں۔ خیر جا، اپنے بستر پر جا کر سو جا، رجو بیٹی کو اندر ہی لے جاؤ جی۔ مگر دیکھو دینو، اندر سے دروازہ بند نہ کرنا، نہیں تو ہم سب پھر گھبرا جائیں گے۔ ٹھیک ہے کہہ کر دینو اس کوٹھی میں چلا گیا جہاں پہلے اس کا بستر لگایا گیا تھا۔ سردار نے کواڑ بند کر دیے تاکہ نیند میں خلل نہ پڑے اور اشارے سے بڑے بیٹے کو دروازے کے باہر چرپائی بچھا کر سونے کو کہا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی اوجھا پجاری جی بھی دوسرے گاؤں سے آ پہنچے۔ ایسی انوکھی پریشانیوں کو دور کرنے میں ان کا بڑا نام تھا۔ سردار نے تمام قصہ انہیں سنایا۔ وہ سب باتیں پجاری تک پہلے ہی پہنچ گئی تھیں۔ آس پاس کے تمام گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ دینو کی دلہن کے ساتھ ایک بدرو بھی دلہن بن کر آئی تھی۔ پجاری جی نے اپنے پروگرام کی تیاری کر رکھی تھی۔ ہون کنڈ تیار کرایا، مرچیں اور ڈھیر سارا علم قلم تیار کرایا اور کہا، اگر اس بدرو کی کوئی چیز گھر میں پڑی ہے تو لا کر سامنے رکھ دو۔ یہ سن کر دلہن دوڑی دوڑی آئی اور دینو کے بگ سے بدرو کی ساڑی، چولی اور زیورات کی پوٹلی نکال لی۔ پھر زیورات کو نظروں سے تولا اور جلدی سے اپنے بکس میں رکھ کر تالا لگا دیا اور کپڑوں کو لے کر باہر آ گئی اور پجاریوں کے سامنے رکھ دیے۔ پجاریوں نے ان پر گنگا جل چھڑکا، رجو کو بھی غسل کرنے کا مشورہ دیا، پھر اس پر بھی گنگا جل چھڑکا اور ہون شروع کر دیا۔ دینو کافی دیر بعد اٹھا۔ اس نے باہر آ کر یہ سب تیاری دیکھی تو بگڑ کر کہا، یہ ڈھکوسلا کرنے کو کس نے کہا تھا؟ اس پر بھائی اور باپ نے سمجھاتے ہوئے کہا، ڈھکوسلا ہی صحیح، مگر کر لینے دو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ دینو نے کمرے کے ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھا
چائے سے حور دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اشارے سے کہا، کر لینے دو کام والوں کو اپنی تسلی۔ تینوں نے تعاون کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پجاری جی کو حیرت تو ہوئی مگر خوشی بھی ہوئی کہ اس کا علاج کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مرچوں کو ہون کنڈ میں جھونکنے سے گھر بھر کو کھانسی آور چھینکوں کا دورہ پڑ گیا۔ سب کے ساتھ دینو نے بھی اس اذیت کو برداشت کیا۔ جلدی ہون پورا ہو گیا۔ پرساد کھلا کر دینو کو آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ وہ خود سونا چاہتا تھا۔ خوشی خوشی جا کر کمرے میں لیٹ گیا۔ پجاری کو جو بدرو کے کپڑے دیے گئے تھے ان کو پجاری نے خود رکھ لیا۔ دلہن رجو کو لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا بکس کھول کر ایک بار ان زیورات کو دیکھا جو بدرو کے تھے۔ ان کو منحوس جان کر بھی ان کو خود سے الگ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سونے کے اتنے بھاری زیورات کب کسی کے پاس ہوں گے؟ وہ سوچتی ان زیورات کی کاریگری اور چمک دمک اس کے زیورات سے زیادہ تھی۔ اس کا دل للچایا تو ایک بار پہن کر بھی دیکھا۔ اسے محسوس ہوا وہ اور زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی ہے۔ پھر تو اس نے پہنے رہنے ہی ٹھیک سمجھا۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ ان زیورات سے اسے گرمی لگنے لگی۔ یکایک اسے ڈر لگنے لگا کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ فوراً آئینے کے سامنے جا کر انہیں اتارنے لگی تو دیکھا کہ اس کے جسم پر ہلکے ہلکے داغ پڑ گئے ہیں اور زیورات کوشش کرنے پر بھی ہاتھوں سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ ہاتھوں کو چھوڑ کر وہ گلے کا ہار اتارنے لگی تو وہ بھی سر کے اوپر سے نہیں اترا۔ وہ بے حد گھبرا گئی۔ اپنی جٹھانیوں کو پکارا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ہاتھوں پر تیل لگا لگا کر کنگنوں کو اتارا۔ رجو کے ہاتھ چھل گئے۔ ہار نکالنے کی کوشش میں وہ ٹوٹ گیا۔ بغیر ٹوٹے وہ نکل ہی نہ پایا۔ اب اس نے ان زیورات کو اس طرح باندھ کر رکھ دیا جیسے سانپوں کو پٹارے میں بند کر رہی ہو۔ پھر اس نے اپنے جسم پر لگے داغ دھونے کی کوشش کی مگر وہ تو اسے پکے نکلے جیسے کسی نے گود دیا ہو۔ اس سے اس کی کلائیاں اور گردن ایک دم بدصورت ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی ڈائر نے یہاں بھی وار کرنے میں دیر نہیں کی۔ اس نے گھر کی تمام عورتوں کو نشانات دکھائے۔ خاوند کو وہ زیورات دیتے ہوئے بولی، انہیں بھی اسی پجاری کو دے دو۔ تینوں نے ان زیورات کو سنبھال کر اپنے بکس کے ایک خانے میں رکھ دیا۔ اگلے دن پجاری نے ساڑی، چولی، کپڑے وغیرہ واپس کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنی بہو رانی کو پہننے کو دے دیے تھے یہ کپڑے۔ انہیں اچھی طرح دھلوایا بھی تھا، گنگا جل سے پوتر بھی کیے تھے، مگر میری بیوی کا جسم ایسے ہو گیا جیسے جل گیا ہو۔ یہ تو بہت خطرناک بدرو کے کپڑے ہیں۔ معلوم نہیں اب بہو رانی ان نشانات سے نجات حاصل کر سکے گی کہ نہیں۔ تب دینو نے ان کپڑوں کو لا کر کھیت میں بنے مچان پر سنبھال کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے برتاؤ میں فوراً تبدیلی لانے کی کوشش کی، کسی بھی بات کی مزاحمت نہیں کی۔ جیسا جس نے کہہ دیا اس نے کر ڈالا۔ بیوی کو بھی کسی طرح کی مخالفت کے خیال سے پریشان نہیں ہونے دیا۔ البتہ اب وہ اکثر کھیتوں میں پانی دینے یا نگرانی کے بہانے مچان پر ہی رہنے اور سونے لگا۔ سب کچھ پرسکون اور معمول کے مطابق نظر آنے لگا، مگر رجو کے جسم پر جو داغ پڑ گئے تھے وہ روزانہ دھونے کی کوشش میں اور زیادہ سیاہ پڑ کر بے حد بدصورت ہو گئے تھے۔ یوں ہی سال بھر کا وقت گزر گیا۔ رجو حاملہ ہو گئی تھی۔ اس کے دن پورے ہونے کو آئے تھے۔ ادھر وہ اپسرا دینوں کے ساتھ ہمیشہ مچان پر ہی رہنے لگی تھی۔ اس نے بھی خوشی سے جھوم کر کہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ماں بنتے ہی شاید وہ آزاد ہو جائے گی۔ دینوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ آزاد کیسے اور کس چیز سے ہوگی۔ پوچھنے پر بھی اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ دینوں کو اپنے اس بچے کا سب سے زیادہ انتظار تھا۔ اتنی خوبصورت ماں کا بچہ بھی ضرور خوبصورت ہوگا، اس کا اس کو پختہ یقین تھا۔ اس نے شہر کے سب سے اچھے زنانہ اسپتال میں اپنی بیوی کے نام کمرہ بک کرایا، کسی کو کانوں کان خبر نہ لگے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ بکس میں رکھے زیورات فروخت کر کے اسپتال کا خرچہ پورا کر دے گا۔ بکس کھولا۔ اس نے ٹین کی چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں زیورات کو رکھ کر بکس میں رکھا تھا۔ روزانہ ان کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ اب کھولا تو دیکھا کہ وہ ڈبیاں کافی ساری ہو گئی تھیں۔ تعجب سے انہیں کھولا تو ان میں رکھے زیورات کی تعداد میں 3 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ افسرہ نے مسکرا کر کہا،
میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے تم کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ سب میرے بچے کے لیے ہیں۔ اسپتال میں داخل ہونے کے دن آئے، ایک خوبصورت بچی کی پیدائش ہوئی۔ تینوں نے دیکھا تو باتیں کھل گئیں۔ اتنی خوبصورت بچی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ادھر رجو نے بھی ایک لڑکے کو جنم دیا، مگر اس کو دیکھ کر دائی گھبرا گئی۔ گاؤں کے ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا۔ بچے کے منہ میں پیدا ہوتے وقت ہی پورے دانت تھے، ان میں سے اوپر والے 2 دانت دوسروں سے زیادہ لمبے تھے۔ سردار اور گاؤں کے تمام ملنے والوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی اسے دیکھنے کے لیے بھاگ دوڑا۔ اب جو سردار کو اپنی بدنامی ہوتی نظر آئی، اس نے فوراً دائی کے ہاتھوں اس نوزائیدہ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر نہر میں پھینکوا دیا۔ رجو کی حالت بھی خراب تھی، اسے کئی دن تک ہوش نہ آیا۔ اسے ہوش آیا تو کہا گیا کہ بچہ ہوا تو تھا مگر زندہ نہ رہا۔ اسے ایک اور صدمہ پہنچا، اس کی صدرتی حالت پھر سے بگڑ گئی۔ اس کے علاج پر پانی کی طرح روپیہ بہایا گیا اور وہ موت کے منہ میں جانے سے تو بچ گئی، گھر اور خاندان میں لیکن اداسی چھا گئی تھی۔ جان بچی تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ دینو اسپتال سے اپنی پیاری بچی اور اس سے پیاری اس کی ماں کو لے کر چلا۔ وہ اسے کہنے لگا، اب تم کو مچان پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے گھر چلنا ہے۔ وہاں سواگت نہ ہوا تو دوسرے گھر کا انتظام کرنا پڑے گا۔ افسرہ نے کہا، کوئی نیا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تم پرورش کرو، میں پوشیدہ رہ کر ہمیشہ تمہارے اور اس بچی کے مفاد کے لیے کام کرتی رہوں گی۔ ایسا عجیب جواب سن کر تینوں گھبرا اٹھا۔ ٹھیک سے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ شہر کی حدود سے نکل کر کھلے کھیتوں اور باغ بغیچوں کے درمیان کرائے کی گاڑی چلی جا رہی تھی۔ نہر کی ایک شاخ ادھر بھی راستے میں پڑتی تھی۔ اس نے وہیں گاڑی رکوا کر کہا، اب تم اس بچی کو لے کر اپنے گھر جاؤ، میری منزل آ پہنچی ہے۔ دن ڈوبنے لگا ہے، میرا دل بھی ڈوبنے لگا ہے۔ یہاں سے آگے میں تمہارے اور اس بچی کے ساتھ نہیں چل پاؤں گی۔ اپنے گھر پہنچ کر کسی کو یہ مت بتانا کہ یہ میری اولاد ہے، یہ تمہاری اولاد ہے، یہ 100% انسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ دینو بوکھلا گیا، یہ کیسی رخصتی ہے؟ اچانک کیسے رہوں گا میں تمہارے بغیر؟ کیسے رہے گی یہ بچی ماں کے بغیر؟ اتنے سارے سوالوں کے جواب میں نہیں دے پاؤں گی۔ انسانی دنیا اسی طرح چلتی ہے۔ کوشش کرنا تم جلدی مجھے بھول جاؤ، میں بھی کوشش کروں گی کہ تمہیں بھول جاؤں۔ اسے تو بھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس کی حفاظت بھگوان کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ پیچھے سے رکھ کر ایک درخت کی اوٹ میں چلی گئی۔ ہاتھ سے اشارہ کیا، گاڑی آگے بڑھا لو۔ دینو کبھی اس کی طرف دیکھتا، کبھی بچی کی طرف۔ گاڑی والے نے خود ہی گاڑی آگے بڑھا دی، وہ غائب ہو گئی تھی۔ گاڑی گاؤں پہنچی۔ تھکا ہارا سا دینو بچی کو گود میں لے کر اترا۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ وہ بچی کو لے کر رجو کے پاس پہنچا اور اس کے پاس لٹاتے ہوئے کہا، لو، یہ تمہاری لڑکی ہے، موت کی بات تم کو غلط بتائی گئی تھی، یہ زندہ ہے، اسے دودھ پلاؤ، بہت بھوکی ہے۔ رجو نے اس خوبصورت بچی کو دیکھا تو ممتا امنڈ آئی اور اس نے بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔